توجہ فرما لیا آپ نے. قرآن میں ایک سورہ قدر ہے، علی صاحب قدر ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن کا پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے، علی علی کرنا عبادت کہلاتا ہے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ کسی سے جدا نہیں ہے. قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کافی اللہ تیری نبوت کا گواہ، دوسرا وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. ایک علم ملفوظی ہے، وہ کون سا؟ یہ لفظوں میں، یہ جو بیان ہو رہا ہے لفظوں میں، یہ علم ملفوظی ہے. علم مکتوبی، لکھا ہوا، قلم سے لکھنا، خود لکھنا یا لکھا ہوا دیکھنا، یہ ہے علم مکتوبی، کتابت، لکھا ہوا. ایک ہے علم ذہنی، وہ جو آپ کے ذہن میں ہے، بچپن سے لے کے ابھی تک آپ کے ذہن میں ہے. رشتہ داروں کے نام، قرابہ داروں کے نام، دوست کے نام، احباب کے نام، وہ جو آپ نے سیر و تفریح کی اس کا نقشہ، جو آپ نے کتاب پڑھی وہ، جو آپ نے قرآن پڑھا، جو سورہ آپ نے یاد کی، یہ ہے ذہنی. یہ کبھی بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتا ہے. یہ کون سا علم ہے؟ علم ذہنی. کبھی یاد آ گیا، کبھی بھول گیا، یہ ذہنی. ایک ہے علم غیبی. وہ علم غیبی کیا ہے؟ جو نہ پہلے دیکھا، نہ پہلے سنا، نہ پہلے لکھا ہوا. علم مکتوبی، لکھا ہوا، نہ دیکھا، نہ کسی سے سنا. جو ہوا ہے آپ تک نہیں، جو ہونے والا ہے آپ تک نہیں. سوئے میں آپ، وہ ہے علم غیبی. سرکار کا مجھے فرمان یاد آ رہا ہے میرے مولا کا. کسی نے سوال کیا، یا علی آپ کی تمام مرضیاں قبول ہو گئی، آپ کی تمام خواہشات قبول ہو گئی. فرمانے بستر نبی بھی میں سویا، مسکین و یتیم کو کھانا کھلایا، اللہ کے گھر میں آیا، میرے ایک ایک عمل کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی. میری ہر مرضی پوری ہوئی، ہر مرضی مجھ علی کی پوری ہوئی. میں خود جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا، میری زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار، میرے حسنین جوانان جنت کے سردار. مولا پھر کوئی حسرت؟ فرمایا 2 حسرتیں پوری نہیں ہوئی. خاموش مجمع کی نظر کر رہا ہوں. مولا وہ کون سی؟ فرمایا جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ علم غیبی. اب وہ علم کہاں سے لائے؟ یہ اسی کے پاس ہو سکتا ہے جو محمد کی نبوت کا گواہ ہے. ایک شخص سوال پہ سوال کر رہا ہے، مولا مسجد کی طرف جائے، نماز کا ٹائم ہونے والا. اس نے کہا ایسا سوال کرو، علی گنتی کرنا شروع کریں گے، شمار کرنا شروع کریں گے. میرے مولا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. اس نے سوچتے سوچتے مسجد میں قدم رکھا. میرے مولا علی فرماتے جو سوچ رہے ہو جلدی بیان کرو. اس نے بھی بیان نہیں کیا. مولا فرماتے جو سوچ رہے ہو وہ بیان کرو. حیران ہو گیا کہ ابھی تو میں نے وہ بیان ہی نہیں کیا. علی فرماتے جو سوچ رہے ہو بیان کرو. کہتے ہیں یا علی سوال ہے. اب اس نے وہ سوال کر دیا، اس کے نزدیک مشکل ترین سوال. کیا سوال؟ یا علی وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ علی فرماتے بس یہی سوال ہے؟ کہتے ہیں یا علی بس یہی سوال ہے. فرماتے نماز کا ٹائم ہے جلدی بیان کر. کہتے ہیں یہی سوال ہے.
کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں پوری کائنات میں چکر لگاؤ. علی تمہیں بتا رہا ہے جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. ارے دنیا سفر کرتی رہی، علی کا فرمان یہ سفر کرتا رہا. اور ناپل نے، اوکلے نے، سائنسدان نے، جرمن کے سائنسدان نے تحقیق کی. وہ تحقیق کرتے کرتے کہہ رہا ہے کہ میں ریگستانوں میں گیا، میں پہاڑوں میں گیا، میں جنگلوں میں گیا، میں صحراؤں میں گیا. میں نے سمندر کے کیڑوں پہ، سمندر کی مچھلیوں پہ، سمندر کے حشرات الارض پر بھی تحقیق کی. مالیکیول سے چھوٹا پرندہ، چھوٹا جانور، اس پر بھی میں نے تحقیق کی. میں نے گھونسلے دیکھے، میں بڑے بڑے جنگلوں میں گیا، میں نے بڑے چکر لگائے، تحقیق پہ تحقیق کرتا رہا، خودبین سے میں چیک کرتا رہا. مگر علی علیہ السلام کا فرمان سچ پایا کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. وہ کہتا میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں، یا تو علی نے کائنات بنائی ہے. اگر علی نے کائنات بنائی نہیں تو جب اللہ کائنات بنا رہا تھا علی دیکھ رہا تھا. یہ بچے نے نعرہ لگایا تو آپ کا آواز کم ہو گیا. علم غیبی ایک تحریہ، وہ میرے مولا علی کے شیعہ سے کہتے ہیں تمہارا مولا بڑا علم رکھتا ہے مگر میرے پاس بھی ایک علم ہے. بیدار ہو کے سننا بھائی، اب اتنی رات نہیں ہو گئی، سونے کا وقت نہیں ہے. وہ دہریہ کہتا میرے پاس بھی ایک علم ہے. میرے مولا کا شیعہ کہتے تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ کہتا میں بھی خلق کر لیتا ہوں، خلقت بنا لیتا ہوں. کہا وہ کیسے؟ اس نے کیا کیا، تھوڑا سا جانوروں کے جہاں پہ مبارہ تھا، جہاں پہ گوبر گھوڑے کا، گدھوں کا، بھینس کا گوبر تھا وہ لیا، پھر اس میں گدلا پانی ملایا. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا اس کا انتظار کرنا. تھوڑی دیر کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے. جب کیڑے پیدا ہو گئے تو وہ کیڑے چلنے لگے اس برتن میں، تھال میں. کہتا یہ دیکھو یہ میری خلقت ہے، میں ان کیڑوں کا خالق ہوں. مقابلہ علی سے خلق کرتے ہیں کیڑے. کیڑوں نے کیڑوں والا کام ہی کرنا ہے نا. صلوات پڑھ کے محمد والے محمد. کیڑے چل کر لاؤ میرے مولا کے پاس. وہ تھال اٹھایا جس میں وہ کیڑے بنے ہوئے تھے. وہ میرے مولا کا شیعہ کہتا ہے یا علی یہ کہتا ہے دہریہ کہ میں ان کیڑوں کا خالق ہوں. اس نے اس طرح سے کیڑے خلق کیے ہیں. گوبر لیا، اس میں گدلا پانی ڈالا، پھر کچھ انتظار کیا، کیڑے پیدا ہو گئے. میرے مولا فرماتے ہیں تو بتا سکتا ہے کہ سب سے پہلے کون سا کیڑا خلق ہوا؟ تو بتا سکتا ہے اس وقت کہ ان کیڑوں کی تعداد کیا ہے؟ بے خاموشی نے خدا کا واسطہ کہتا ہے نہیں. امام فرماتے ہیں تو بتا سکتا ہے ان میں نر کتنا ہے، مادہ کتنا ہے؟ سننا میرے مولا کا. علی فرماتے ہیں تو بتا سکتا ہے یہ کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تو بتا سکتا ہے ان کیڑوں کی زندگی کتنے لمحہ ہے؟ کہتا نہیں. تو امام نے فرمایا خبردار، خدا اور خدا کے جو مظہر ہیں ان کے مقابلے کا کبھی نہ سوچنا. صلوات پڑھ کے محمد والے محمد. تو یہ وہ ہستی ہیں جو ومن عندہ علم الکتاب کی مصداق ہے. اور قرآن اس طرح ان کے ساتھ ہے کہ جسم کربلا میں ہے اور سر شام میں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. اس طرح یہ قرآن کے ساتھ
اور قرآن ان کے ساتھ ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کا حکم، عزادارو 4 سال کی ہے سکینہ جب بی بی سکینہ کو کربلا میں پہلا تماچا مارا۔ جا کے سننا، پرسا جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، بیٹیوں سے پیار کیا کرو، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ بہنوں سے پیار کیا کرو۔ بہنوں سے پیار کرنے کا سلیقہ امام حسین نے بتایا، علی اکبر نے بتایا۔ 4 سال کی سکینہ کب؟ جب میرے مولا کا سر سجدے میں تھا تو سکینہ خیمہ سے دوڑ، مصعب کو سوچنا نہیں، جسے رونا نہ ہے رونے کی شکل بنا، بابا بابا کر کے دوڑے۔ ایک ظالم جس کے ہاتھ میں خنجر، حسین کو پتھر مار مار کے آیا ہے۔ اس بچی کو دیکھ بی بی اس ظالم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی، یا شیخ رہتا ابھی، تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ آغا آصف صاحب یہ ظالم کہتے ہیں تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ حسین کو ملنا ہے، حسین کے پاس جانا، ہاں میں بابا کے سینہ کے بغیر کبھی سو نہیں سکتا، مجھے بابا سے ملنا ہے۔ عزاداروں یہ ظالم بی بی سکینہ کے سامنے 2 زانوں برابر بیٹھا، کہتا اب بتا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بی بی نے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ ہائے ماتمدار، حسین کا نام آنا تھے، ظالم نے کبھی ادھر تماچا مارا، کبھی ادھر تماچا مارا۔ بی بی تماچے کھاتی نہیں، پھر اٹھی، پھر ہاتھ باندھ کے کہتی جتنا مرضی مار، یہ بتا میرا بابا حسین کہاں ہے؟ اللہ کا واسطہ نظر چھکا کے رو لینا، آوازوں کو بلند کرنا، بی بی کا حسین۔ عزادر پھر سامنے غریبہ آ گئی، اس بی بی کے دور چھینے گئے، بڑا درد ہوتا ہے جب دور چھینے جاتے ہیں۔ دامن کو آگ لگ گئی، فوجوں کی بھیڑ میں دوڑ رہی تھی، بابے کے قاتلوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی مجھے نجف کا راستہ بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ حمید کہتے میں نے چاہا آگ بجھا دوں، کہیں بچی جل کے مر نہ جائے، کہتے میں نے دوڑنا چاہا، بچی ہمت ہار کی زمین پہ گری، ہاتھ جوڑ کے کہتی اللہ کے واسطہ میرے قریب نہ آنا، میں سید زادی ہوں، میں بدور کی پوتی ہوں۔ اس مصیبت کو سوچنا نہیں ہے، رونا ہے، پرسا دینا، بی بی کی شہادت ہے۔ پھر یہ بی بی سفر کرتی کرتی منزلیں طے کرتی کرتی شام کی طرف جا رہی ہے۔ عزاداروں ایک منزل پہ یہ قافلہ ٹھہرا اور یزیدیوں نے اپنے قافلہ میں فوجیوں میں سپاہیوں میں پانی تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہ پانی تقسیم کرنے والا شمر ملاؤں تھا، یہ پانی تقسیم کر رہا تھا۔ سکینہ کہتی بھیا مجھے اجازت ہے میں پانی مانگ لوں؟ کیا سنا آپ نے؟ ہاں سکینہ اگر یہ پانی دیتے تو پانی مانگ لے۔ بی بی ایک برتن اٹھاتی ہے، جہاں سے یہ پانی لے کے گزرا وہاں بی بی کھڑی ہوئی، یہ بھرا ہوا مشکیزہ لے کے گزرا، سکینہ کو پانی نہیں دیا، تقسیم کیا سپاہیوں نے پانی، پھر آیا خالی مشکیزہ رکھا، ایک اور بھرا ہوا مشکیزہ اٹھا لیا۔ پرسا دینا میری دعا ہے حیدر بھائی کا صفحہ ماتم اٹھایا، اللہ قبول فرمائے۔ دوسرا مشکیزہ سپاہیوں میں تقسیم کیا، پھر آیا مشکیزہ رکھا، تیسرا مشکیزہ سکینہ کے سامنے سے لے کے گزرا۔ سکینہ نے سوچا شاید اب پانی لیتا ہو، ہائے اس نے پانی نہیں دیا، میری ماں بہنیں بیٹیاں سید زادیاں مجھے معاف کریں گی، سکینہ کا وہ سہر پر ہوں۔ اب چوتھی مرتبہ بی بی سکینہ نے سوچا اب پانی دیتا ہوگا، یہ پانی لے کے گزرا، اس ظالم نے پانی نہیں دیا، سپاہیوں میں پانی تقسیم کیا، اب واپس آ سکینہ کے سامنے، کہتا بچی تو برتن لے کے کھڑی ہے۔ سکینہ کہتی کئی دنوں سے پانی نہیں پیا،
پیاسے باپ کی بیٹی ہوں، پیاسے بھائی کی بہن ہوں، پیاسی پھپھی کی بھتیجی ہوں، مجھے پانی دے۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے برتن چھینا، پتھر پہ مارا، برتن توڑ دیا۔ پھر اس ظالم نے کیا کیا؟ سارا پانی گرم ریت پہ پھینک دیا۔ آئے گرم ریت پہ جو پانی پھینکا اس ظالم نے، سکینہ اس پانی پہ ہاتھ ملتی ہے، کہتی بھیا سجاد پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی، آئے پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی۔ آئے رونے والوں آزاد آلو، یہ قافلہ چل پڑا، مگر سکینہ کو پانی نصیب نہ ہوا۔ ایک منظر پہ بی بی سکینہ قافلے سے گر گئی۔ جناب سجاد کو سیدہ زینب نے کہا سجاد سکینہ محمل پہ نظر نہیں آتی۔ قافلہ روکا گیا۔ شمر کہتا میں جاتا ہوں پیچھے سکینہ کا معلوم کرتا ہوں۔ سجاد فرماتے خبردار تو نہ جانا، ہماری غیرت کا سوال کیا سن رہا ہے جان؟ مسائل کو سوچ نہیں ماتم کر، ہماری غیرت کا سوال ہے، حیا زیادہ ہو۔ جناب سجاد کے دیکھا ایک درخت کے نیچے کالے برقے والی بی بی سکینہ کو گلے سے لگا کے رو رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے۔ جناب سجاد نے سب سے پہلے سلام کیا، کہا میں بھولتا ہوں یہ میری دادی زہرا ہے، جی بھر کے معذرت کیجیے۔ کہا میں زہرا ہو گئی، میری سکینہ رول گئی۔ سکینہ کو اٹھایا، میرے مولا سجاد نے جناب سیدہ کو شکریہ ادا کیا، اٹھا کے چلے۔ اب شمر ظالم نے کیا کیا؟ کہتا سجاد یہ بچی بار بار گر جاتی ہے، اب اونٹ سے نہیں گرے گی۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ سکینہ کو ماتم کرنا، سکینہ کو اونٹ میں رسیوں سے باندھ دیا۔ آئے رسیوں سے اس ظالم نے باندھ دیا۔ اب یہ ظالم تازیانہ مارتا، آدھا تازیانہ لگتا سکینہ کو، آدھا تازیانہ لگتا اونٹ کو، اونٹ تیزی سے مارتا، سکینہ رو کے کہتی سجاد رسیوں نے میرا بدن چیر دیا۔ ہائے ازادارو، ہائے ماتمدارو، سفر ہوتا چلا رہا ہے۔ شام کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا، شام کی عورتوں نے کھجوریں صدقہ کر کے پھینکی۔ جناب سیدہ زینب نے معصوم بچوں سے بی بی سکینہ سے کھجوریں لی، واپس کی، کہا خبردار ہم پہ صدقہ حرام ہے، میں بڑا حسری سے پڑھ رہا ہوں، آرام سے پڑھ رہا ہوں، پرسہ آپ نے دینا ہے۔ ایک مکان کی چھت پہ ایک خاتون ایک تشت میں کھانا لیے ہوئے کھڑی ہے، ایک تشت میں کھانا ہے، انتظار یہ کر رہی ہے کہ جب یہ بچی گزرے گی نا اس کو میں کھانا دوں گی۔ جب محمل قریب آیا اس مکان کی چھت پہ، اس مکان کی مالکن کہتی بچی میں تمہیں کھانا دینا چاہتی ہوں، جس کو رونا نہیں آتا گردن جھکا کے رو گئے، بچی میں تمہیں کھانا دینا چاہتی ہوں مگر ایک دعا کر۔ سکینہ کہتی کون سی دعا؟ یہ کہتی جس طرح تو یتیم ہوئی ہے میری بچی یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے دعا کی، کہا ایک اور دعا کر، وہ کون سی؟ جس طرح تو قیدن بن گئی میری اولاد قید نہ ہو۔ نہیں تو دیکھنا معلوم کرنا بھی میری اولاد قید نہ ہو۔ اچھا ایک اور دعا کر، وہ کون سی دعا ہے؟ کہا جس طرح تو بھوکی اور پیاسی ہے اس طرح میرے بچے بھوکے پیاسے نہ مارے گئے۔ اچھا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا سکینہ۔ کہاں سے آئی ہو؟ کہا مدینہ سے۔ اب یہ خاتون کہتی ہے الحمدللہ میں تمہیں یہ کھانا دیتی ہوں، تم میرے آقا مرشد کو جا کے میرا سلام کہنا، میرے مولا حسین کو میرا سلام کہنا۔ سکینہ کہتی کسی اور کو جانتی ہے؟ کہتی ہاں ہاں جانتی ہوں۔ کون؟ یہ خاتون کہتی عباس۔ کہا کسی اور کو جانتی ہے؟ کہا ہاں کون؟ کہا علی اکبر، سجاد، علی اصغر، سکینہ، زینب، کلثوم، ماتم کرو گے؟ سکینہ کہتی ہے اے خاتون اگر حسین اور عباس اسی بازار میں ملا دوں
زینب و کلثوم و رقیہ ملا دوں پہچان دے گی. خاتون کہتی ہے ارے اس بازار میں بچی ان کا نام نہ لینا وہ عصمت کا خاندان ہے. سکینہ کہتی وہ جو سر قرآن پڑھ رہا وہ حسین ہے, وہ جو کھوڑے کی گردن میں سر ہے وہ عباس ہے, جس نے وہ ہار پکڑی ہوئی ہے وہ شداد ہے, جو پہلی قید میں یہ زینب ہے, اس کے پیچھے کلثوم ہے, کلثوم کے پیچھے رقیہ ہے. خاتون گھبرا گئے. خاتون نے کہا میں سکینہ. آیازاد اس خاتون کو کھانا بھول گیا, تشت رکھ دیا چھت پہ, ماتم کرتی ہوئی بازار میں آگئی. آیازاد رونے والوں سیدوں غیر سیدوں آ گیا یہ لٹا ہوا قافلہ دربار میں. جب دربار میں قافلہ آ گیا رک گیا قافلہ, سید زادیاں دربار میں کھڑی. قیدن ہے جناب باقر جناب سکینہ, ایک رسی ہے جس میں سب قید ہیں. کبھی باقر جھک جاتے ہیں, کبھی سکینہ اٹھ جاتی ہے, کبھی سکینہ جھک جاتی ہے, باقر اٹھ جاتے ہیں. کیا سنا آپ نے؟ یزید کہتے ہیں کہ یہ جھکتے کیوں ہیں؟ امام باقر نے کچھ کہا, کہتے ہیں میں سن نہیں سکا. امام باقر فرماتے ہیں کئی دنوں سے پانی نہیں پیا, گردن کی رسی تنگ ہے, تھوڑی سی رسی آزاد کر. رسی آزاد کروائی. فرماتے ہیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم تیرے قیدی ہیں اور رسی اتنی تنگ ہے کبھی سکینہ کو جھکنا پڑتا ہے, کبھی مجھے جھکنا پڑتا ہے. آیازاد رونے والوں وہاں پہ 400 مختلف ممالک سے ریاستوں سے سفیر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت فضہ کے خاندان کے حبشی بھی بیٹھے ہوئے. پوچھتے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ باغیوں کے ساتھ ہیں, یہ ان کے اہل حرام ہیں. اس نے جب کہا نا باغیوں کے ساتھ ہے, سیدہ زینب پیچھے سے بول کے فرماتی ہے اما فضہ بھاگ جا. میں بتاتی ہوں یہ باغی نہیں تھا, عرش کا نمازی تھا. میرا بھائی نماز پڑھتے مارا گیا, میں 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی, میری سکینہ 7 قدموں پہ دیکھ رہی تھی, سکینہ تماچے بھی کھا رہی تھی, بابا کی نماز بھی دیکھ رہی تھی. حیاداد رونے والوں سیدوں غیر سیدوں, اس نے کہا باغی ہے. ادھر سے اذان شروع ہوئی, مؤذن نے کہا اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اس ظالم یزید نے کہا میں جیت گیا. تب اس نے فخر کی نا میں جیت گیا. اس وقت سیدہ زینب کہتی ہے یہ بتا یہ اذان جو ہو رہی ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ یہ میرے نانا کی اذان ہے. آزاد رونے والوں یہ کہتا ہے یہ بی بی بہت کلام کرتی ہے, یہ بی بی ہر بات پہ جواب دیتی ہے. اس نے شمر کو کہا تازیہ نہ برسا, یہ تازیہ نہ برسانے کے لیے آگے بڑھا. یا جناب فضہ سامنے آ گئی, کہتی خبردار پہلے مجھ پہ تازیہ نہ برسا, میں زینب پہ تازیہ نہ نہیں برسنے دوں گی. یہ کہتا کون ہے؟ حضرت فضہ کہتی میں حبشی سے لادی فضہ. بی بی نے وہ جو 400 کرسیاں تھی ان کی طرف دیکھا, کہا حبشیہ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ مجھے پہچانو میں میمونہ آ گئی. کہا تو تو سیدوں کی قمیض میں گئی تھی. کہا یہ تو سارے سیدوں کے ہیں, یہ جو قیدر ہیں یہ سید زادیاں ہیں, میں ان کی قمیض فضہ. آیازاد آلو 400 تلوار نیام سے نکل آئی, یزید کی طرف آگے بڑھے, کہتے خبردار فضہ پہ تازیہ نہ برسانا, فضہ پہ درے نہ برسانا, فضہ ہماری شہزادی ہے, فضہ ہماری ملکہ ہے. آیازاد آلو یہ کہنا تھا, زینب نے مدینہ کی طرف رخ کیا, کہا نانا قمیضوں کے وارث آئے, زہرا کی بیٹیوں کا وارث کوئی نہیں آیا. آیازاد آلو قید کر دیا گیا, قید کر دیا گیا. مگر سکینہ دن رات روتی ہے, کبھی علی اصغر کا نام لے کے, کبھی علی اکبر کا نام لے کے, کبھی حسین کا نام لے کے. یہ ظالم کہتا مجھے نیند نہیں آتی. اس سکینہ کا رونا بند کر. جناب سجاد کہتے ہیں میری بہن سکینہ کو بابا کا سر مل جائے گا
یہ رونا بند کر دے گی. کئی دنوں سے اداس ہے, ماتم کرنا. آخری جملے ماتم دارو. کہتا سکینہ کو لے کے آ گئی. سکینہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہے. یزید کمینہ ملعون, اللہ اس پہ لعنت کرے, یہ تخت پہ بیٹھا ہے. تخت کی نچلی سیڑھی پہ ایک تشت ہے, اس میں مظلوم کربلا کا سر ہے. مظلوم کربلا کا سر ہے. ظالم یزید کہتا ہے اے سکینہ بابا سے پیار کرے گی, بابا کو ملے گی. سکینہ کہتی ہے ہاں, بابا کے رخسار چوم لوں گی, بابا کے ہونٹ چوم لوں گی, بابا کے بال سواروں گی, بابا کی سجدے والی پیشانی کا بوسہ لوں گی. اور کہتے ہیں قریب آ. آزاد و سکینہ قریب آئی. اس ظالم نے کیا کیا؟ تشت کا ڈھکنا اٹھایا, پھر کپڑا اٹھایا, پھر اس ظالم نے کس انداز سے اٹھایا میں بیان نہیں کر سکتا, میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے, مگر میری طرف دیکھنا. اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال لیا, جن بالوں میں زہرا کنگھی کرتی تھی ایک بار ٹوٹ جاتا تھا. سیدہ زہرا سارا دن رویا کرتی. ادھر سر اٹھایا, ادھر خاردار چھڑی اٹھا کے مظلوم حسین کے ہونٹوں پہ برسانا شروع کیا. آیا